الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی قابل صد تکریم و احترام بزرگان محترم، عزیز دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، کائنات میں انسان کے لیے رہنمائی لینے کا سب سے بہترین ذریعہ اللہ کا کلام ہے۔ یعنی جب کوئی بندہ چاہے کہ میری کوئی رہنمائی کرے، مجھے کوئی طریقہ سکھائے، مجھے کوئی زندگی کے معاملات میں میری الجھنوں کو سلجھائے، میری مشکلات، میرے مصائب اور میرے مسائل میں کوئی میری مدد کرے، تو ایسے مواقع پر انسان کے لیے رہنمائی کا بہترین ذریعہ، سب سے اعلیٰ قسم کی گائیڈ بک اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید انسان کی رہنمائی کرتا ہے، بشرطے کہ کوئی رہنمائی کا طلبگار بھی تو ہو۔ اگر ہم طلبگار بنیں گے تو اللہ کا قرآن ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ تو سورۃ الکہف سے ہم رہنمائی لینے کا سلسلہ شروع کیے ہوئے ہیں، اور آج الحمدللہ اس سلسلے کا 5واں حصہ آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں گزارش کیا جا رہا ہے۔ خلاق عالم نے کلام الہی کے نزول کے مقاصد کو بیان فرمایا کہ دو بڑے مقصد اللہ کے قرآن کے نازل ہونے کے یہ ہیں کہ ایک تو اس کلام کے ذریعے سے ان کو ڈرایا جائے جن کے اندر، جن کے دل و دماغ میں خوف خدا نہیں ہے، ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے اللہ کا کلام نازل ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پر
وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو خوشخبری سنانے کے لیے، مومنوں کو امید دلانے کے لیے کہ اگر تم ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرتے ہو، اللہ پہ یقین اور اعتماد کرتے ہو، اچھے اعمال سے اپنی زندگی کو مزین کرتے ہو، تو یاد رکھو کہ یہ کلام تمہیں خوشخبری سنا رہا ہے کہ ان لہم اجرا حسنا، تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمایا جائے گا، اور ماکثین فیہ ابدا، جو بدلے میں تمہیں جنت دی جائے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، وہ تمہارے پاس ہی رہے گی، تم سے واپس نہیں دی جائے گی، تمہیں اس جنت سے نہیں نکالا جائے گا، یہ گارنٹی دی جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت اس مخلوق کا ذکر کر رہے ہیں جس کو بطور خاص اس قرآن کے ذریعے سے ڈرانا ہے، جس کو سمجھانا ہے۔ وہ کون ہے؟ فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ڈرانا ان لوگوں کو ہے اس کلام الہی کے ذریعے سے، اس کی رہنمائی سے، اس کی باتوں سے، اللہ کے حکموں سے، عذاب آخرت سے۔ کسے ڈرانا ہے؟ ان لوگوں کو کہ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جن کا یہ نقطہ نظر ہے، جن کا خیال ہے، جنہوں نے اپنے گمان میں، اپنے ذہن میں ایک طے شدہ خیال پیدا کر کے لوگوں کے اندر اس طرح کی باتیں پھیلانا شروع کر دیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ اللہ نے کیا بنا لیا ہے؟ بیٹا بنا لیا۔ اس وقت دنیا میں دو مذہب ایسے ہیں کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، جس کا یہ عقیدہ، جن کا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ دو مذہب دنیا میں ایسے ہیں کہ جو اللہ کے لیے اولاد مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، جن کا یہ نقطہ نظر ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ قرآن مجید نے وہ بھی بتایا۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں۔ اب ان دونوں کا نقطہ نظر ہے، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت مسلمانوں کی زبانوں پہ جاری فرمائی، حقیقت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، وہ حقیقت بچے بچے کو یاد ہے، ہمارے چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ہے وہ حقیقت جس میں بتایا جا رہا ہے کہ نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ اولاد سے، اونچی آواز سے بولو، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ڈرانا ان لوگوں کو ہے کہ جو اللہ کے لیے اولاد کا تصور رکھتے ہیں۔ تو پتہ چلا اولاد کا تصور رکھنے والے دو بڑے مذاہب ہیں، ایک یہودی اور ایک عیسائی۔ تو اللہ کا قرآن ان کو ڈرا رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے کہ اپنے آپ کے اندر زیادہ ظلم نہ کرو، اپنے آپ کو بہت کامیاب نہ سمجھو، تم نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اللہ کے ساتھ اولاد کا تصور پیدا کر کے تم نے اتنی سنگین اور غلیظ قسم کی بات کی ہے، ایسی خباثت کا مظاہرہ کیا ہے جس کا خمیازہ تمہیں دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا، آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا، اس کی سزا تمہیں دنیا میں بھی دی جائے گی، آخرت میں بھی دی جائے گی۔ اپنے آپ میں کتنا ہی خود کو کامیاب کیوں نہ سمجھے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ کامیابی اللہ نے ایمان والوں کے لیے رکھی ہے، کامیابی اعمال صالحہ والوں کے لیے رکھی ہے، کامیابی آسمانی مذاہب کے ساتھ صحیح طریقے سے جڑنے والوں کے لیے رکھی ہے۔ اور یہ لوگ دنیا کی کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر جائیں، اللہ نے قرآن میں صاف بتا دیا ہے کہ یہاں بھی ناکام، وہاں بھی ناکام، دنیا کی بربادی بھی ان کے لیے، آخرت کی بربادی بھی ان کے لیے، دنیا کی ذلت اور رسوائی بھی ان کے لیے، آخرت کی ذلت اور رسوائی بھی ان کے لیے۔ تو اب یہاں پہ فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ڈرانا ان لوگوں کو ہے کہ جو اللہ کے لیے اولاد کا تصور رکھتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ چل گیا نا اولاد کا تصور کون رکھتا ہے؟ کون سے دو مذہب ہے بھائی؟ اونچی بولو، یہودی اور عیسائی، یہودی اور عیسائی، یہ دو مذہب ہیں جو اللہ کے لیے اولاد کا تصور رکھتے ہیں۔
اور آگے اللہ رب العزت بتا رہے ہیں ما لہم بہ من علم، اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ان کو پوچھو نا کہ بھی عزیر علیہ السلام کیسے اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ کیسے تو ایکسپلین نہیں کر پائیں گے۔ ان سے پوچھو کہ تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کیسے اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ اس کی کوئی تفصیل، کوئی ڈیفینیشن، کوئی اس کی وضاحت نہیں کر سکیں گے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اور فرمایا صرف یہ نہیں کہ ان کے پاس نہیں، وَلَا لِآبَائِهِمْ، ان کے باپ دادا کے پاس بھی نہیں، ان کے باپ دادا کے پاس بھی اس کی دلیل نہیں۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ اپنی زبانوں سے وہ جملے نکالتے ہیں جو ان کی اوقات سے بڑے، بڑی بڑی باتیں، صرف ان کے منہ کی باتیں ہیں، جو منہ میں آیا بک دیا، جو منہ میں آیا کہہ دیا، زبانی باتیں ضرور ہیں لیکن حقیقت سے اس کا دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہ افسوسناک اور دردناک اور انتہائی تکلیف دہ پہلو ہے۔ جب مسلمان خود ہی اس نہج پہ آ جائے پھر شکوہ کس سے کرے گا؟ جی اتحاد بین المذاہب ہونا چاہیے۔ کس چیز کا اتحاد بھائی بتاؤ؟ کہ وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو کیسے ہوگا اتحاد؟ ہمیں بھی سمجھا دو۔ اگر آپ کہتے نا کہ برداشت بین المذاہب تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ مذاہب کے درمیان برداشت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو مینج کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، رواداری کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ مل جل کے رہنا اور امن کو قائم رکھنے کا کوئی سلیقہ، کوئی ضابطہ، کوئی اخلاق، کوئی قانون، کوئی نظام ہونا چاہیے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اتحاد کا کیا مطلب ہے؟ کیسے جڑے گا، کیسے ہوگا؟ اللہ نے تو اتحاد نہیں سکھایا بین المذاہب۔ چھوٹی سی سورت ہے قرآن مجید کی، سورۃ الکافرون، اتحاد بین المذاہب کا ایجنڈا لے کر جب کفار اللہ کے نبی کے پاس آئے تو انہوں نے آ کر یہی تو کہا تھا کہ کوئی راستہ نکلتا نہیں، سیٹنگ کر لیتے، اب ہمارے معبودوں کو تھوڑے دن پوج لیا کریں، ہم آپ کے معبود کو پوج لیا کریں، آپ کبھی کبھی ہمارے ہاں تشریف لے آیا کریں گرو جی کے پاس، ہم آپ کی مسجد میں آ جایا کریں گے 2-4 دن کے لیے، اب ہمارا کرسمس کا کیک کاٹ دیا کریں، ہم آپ کا میلاد کا جھنڈا اٹھا لیا کریں گے۔ آج کل کے دور میں تو یہی ہے، اب ہمارے پاس آ جایا کریں، ہم آپ کے پاس، چلے گا، اتحاد ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، یہ اللہ کے نبی نے نہیں کہا، اللہ نے کہلوایا اپنے محبوب، قل کہیے یا ایھا الکافرون۔ عجیب لوگ ہیں، قرآن پڑھتے نہیں ہیں اور آ کے مولوی سے، مولوی جی کافر نو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، میں کہا ابے نو بھی ابا نہیں کہنا چاہیے، پھر ہے کمال ہے بھائی، کافر نو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ میں کہا اچھا کہاں پڑھا ہے آپ نے؟ نہیں سنے ہیں، کدے کو سنے ہیں؟ نہیں جی کہنا نہیں چاہیے۔ قرآن پڑھا ہے آپ نے؟ نہیں۔ سمجھا ہے؟ نہیں۔ تو فتویٰ کہاں سے لے آئے اٹھا کے؟ کافر نو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، قرآن کہہ رہا ہے حضور کو، قل کہیے یا ایھا الکافرون، اے کافرو، نہیں کہنا چاہیے، کہلوایا جا رہا ہے۔ اگر نہیں کہنا چاہیے تو حضور کو کہتے کہ نہ ان کو کافر نہیں کہنا، بھائی جان کہنا ہے، ان کو کافر نہیں کہنا، ان کو پیار سے فلاں کہنا ہے۔ حضور سے تو کہلوایا جا رہا ہے کہ میرے محبوب ان کو کہیے یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کروں گا، اور جس کی میں کرتے ہو اس کی تو تم نے نہیں کرنی، تو اس لیے کمپرومائز کس بات پہ ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، اس میں اتحاد والی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، تو پھر ہوگا کیا؟ فرمایا لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پہ میں اپنے دین، جو تمہیں اچھا لگتا ہے سمجھ میں آتا ہے تم وہ کرو، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے میں وہ کروں گا، میں تو اپنے رب کی تعلیم سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہٹ سکتا۔ تم امن کا واسطہ دو، تم فلاں کا واسطہ دو، تم اتحاد کا واسطہ دو، تم جس مرضی کا واسطہ دو، یہ اتحاد نہیں ہو سکتا کبھی بھی کہ ہم تمہاری مذہبی معاملات میں تمہارے ہی غلط معاملات کو صحیح کہنے کے لیے تمہارے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو مسلمان اس حد تک نیچے آ جاتا ہے پھر وہ بڑے ابا جی کا پتر تو ہو سکتا ہے، کسی بندے کا پتر نہیں رہندا ہو، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ میں بڑے بڑے صاحبزادوں کو جانتا ہوں جو ڈنمارک، امریکہ، فرانس اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے ویزے لینے کے لیے
کبھی عیسائیوں کے ساتھ فوٹو کھنچوا رہے ہیں، کبھی سکھوں کے ساتھ، کبھی ہندوؤں کے ساتھ، کبھی یہودیوں کے ساتھ، کبھی میڈموں کے ساتھ، کبھی وہاں کیک کاٹ رہے ہیں، کبھی وہاں. اور میں نے اپنے کانوں سے سنا، یہ قرآن میرے سامنے ہے، میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر، میں نے ان کی زبان سے اپنے کانوں سے خود سنا. وہ یار تینوں نہیں پتا قسمیں لے 2 فوٹواں کھچا کے اتنے بھیجو، ویزا لگ جاتا ہے، ویزا لگ جاتا ہے. شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ ویزا نہیں لگے گا تو کیا جنت میں نہیں جاؤ گے؟ اگر ان کے ملکوں کی سیر کر کے نہیں آؤ گے تو کیا تمہارا جنت کا راستہ بند ہو جائے گا؟ تم تو جنت کا راستہ خود اپنے لیے بند کر رہے ہو، دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو. اللہ کا قرآن ان کو ڈرا رہا ہے، اللہ کا قرآن ان کو مسلمانوں سے الگ قرار دے رہا ہے، اور تم ان کو اپنا رشتہ دار بنا کے پیش کر رہے ہو. تمہیں حق والوں کے ساتھ کھڑے ہونے میں حیا آتی ہے، شرم آتی ہے. کسی مجاہد کا جنازہ ہو نا، اس میں ان کو کہو فوٹو کھنچانے والوں کو کہ آ جا جنازہ پڑھن چلیے، تو ان کی ماں مر جائے اسی ٹائم. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ سارے ویزے کینسل ہو جانا، ساری امداد بند ہو جانی ہے. تو یہ مسلمان ہے؟ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. اسی مخلوق کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ان کو دیکھ کے تو کافروں کو بھی شرم آتی ہوگی. یہ ہیں آستین کے وہ سانپ جنہوں نے مسلمانوں کی صفوں میں کمزوریاں پیدا کی ہیں، ایمان والوں کو کنفیوز کیا ہے، جنہوں نے مادیت پرستی کا کلمہ پڑھا ہے. یہ وہ بدبخت لوگ ہیں. اللہ ان کے شر سے پوری امت کو بچائے، کہو آمین. آپ بھی ایسے لوگوں کو فالو نہ کیا کرو مہربانی کر کے. ان میں کچھ نہیں رکھا ہوا. یہ دنیا کی ٹیپ ٹاپ کی کوئی اوقات نہیں ہے. یہ محض عارضی چند دنوں کی چاندنی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نظر میں. ابھی اگلی آیات میں آپ کو اللہ اس کی اوقات اور اس کی حقیقت بتائیں گے. یہ دنیا ہے کیا؟ ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے. بنانے والے نے اس کا تعارف کرایا ہے کہ اس کی اوقات کیا ہے دنیا کی. میرے دوستو، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ان کے آباء و اجداد کے پاس بھی اس کی کوئی دلیل نہیں تھی کہ یہ ثابت کر سکے کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا ہے. تو جب ان کا مذہب ہی کسی دلیل پہ قائم نہیں تو ان سے اتحاد کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے. میں نے عرض کیا نا، ہم بدامنی والے لوگ نہیں ہیں، امن پسندی ہیں. اسلام سے بڑھ کے امن پسند مذہب کوئی ہے ہی نہیں، صاف بات ہے. لیکن اس سب کے باوجود یہ لفظ بدلنا ہوگا، اتحاد نہیں، برداشت. اسلام نے یہ سکھایا ہے مذاہب کے درمیان برداشت ہونی چاہیے، حلم ہونا چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو مینج کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. لیکن یہ نہیں کہ تسی ادھر رل جو اپا ادھر رل جو، پھر مسلمان تو نہ رہے، پھر تو ڈیشنٹینا ہی ہو گئے نا. ڈیشنٹینا سمجھتے ہو؟ میں نے آپ کو ایک لطیفہ سنایا تھا. ہمارے کراچی کے ایک مولوی صاحب ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. وہ کافی عرصہ کی بات ہے، اس وقت ڈش اینٹینے کا دور آتا. اس کے بعد پھر کیبل آئی، پھر کیبل کے بعد اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، اب انٹرنیٹ آ گئے. اب تو ڈش کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. تو پہلے تھا اس کا بڑا دورہ تھا، بڑا چرچا تھا اپنے زمانے میں. ڈش ہی واحد ذریعہ تھا بین الاقوامی چینلز کو دیکھنے کا، عالمی دنیا سے رابطے کا. تو اس زمانے میں ڈشیں لگی ہوتی تھی. تو ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں کراچی میں، تو انہوں نے دوران تقریر نا کسی دوسرے مسلک کے ساتھیوں پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے کہ سوری دے ہے میرا ڈش اینٹینا ہی ہے. یہ کہہ دیا تو شام وہ تھانے پہنچ گئے. انہوں نے کہا جی مولوی صاحب نے سانو ممبر تے بہ کے نا گالاں کڈیاں نے، نہ تے پرچہ درج. اب درخواست جمع ہوگی. وہ تھانے دار صاحب نے فون کیا کہ حضرت صاحب تہاڈے خلاف درخواست آئی، آؤ تھانے. اب وہ حضرت صاحب چلے گئے. انہوں نے کہا جی خیر تو ہے. انہوں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں. کہتے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو مولوی صاحب نے سانو گالاں کڈیاں. انہوں نے کہا نہیں بھی اللہ کے نبی کا ممبر گالیاں نکالنے کے لیے تو نہیں ہوتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ریزنیبل بندہ ممبر پہ بیٹھ کے گالیاں کیسے دے سکتا ہے بھلا؟ کہہ رہے ہیں. اچھا مول صاحب کہتے میں نے ان سے پوچھا کہ بھی کون سی گالی دی ہے؟ تو آئی وائی شائی کری ہے. کہتے میں نے کہا گالی تو بتاؤ نا کون سی دی ہے، وہ یاد تو ہوگی نا آپ کو، آپ تک پہنچی ہے تو آپ کو پتا ہے کون سی گالی دی ہے. تو اس نے نا بڑے شرما کے کہا، انہوں نے کہا سانو ڈش اینٹینا کہ. تو مطلب ہے اس دور میں ڈش اینٹینے کو بھی گالی سمجھا جاتا تھا، کہ ہوں تو کسی شہر بھی نہیں گالی سمجھا جاتا، ہوں تو مجرا بھی کارے سباب ہے، سباب کا کام ہے. تو ڈش اینٹینا کہا ہے. تو مولوی صاحب ہنس پڑے. انہوں نے کہا بھائی یہ تو گالی نہیں ہے. انہوں نے کہا بھی پھر آپ کو گالی کیوں محسوس ہوئی؟ انہوں نے کہا یہ گندی چیز ہے، اس کے اوپر گند آتا ہے، غلاظت آتی ہے، اس کے ساتھ ہمارے مسلک کو تشبیہ دیا تو گالی ہوئی نا. تو کہتے وہ تھانے دار صاحب مجھے کہتے کہ مولوی صاحب تسی ہوں دسو تسی انہاں نوں ڈش اینٹینا کیوں کیا؟ کہندا جی میں تو اس لیے کیا کہ سنیا ہے، دیکھا تو نہیں مولوی نے ڈش اینٹینا، لیکن کہتے سنا ہے کہ اس کو سارے چینل لگ جاتے ہیں، تو میں انہاں نوں اس لیے ڈش اینٹینا کیا ہے کہ انہاں نوں بھی سارے ہی چینل لگ جاتے ہیں.
مرما چ مرما والا چینل لگ جاتا ہے، ربیع الاول چ ربیع الاول والا لگ جاتا ہے، رمضان چ رمضان والا لگ جاتا ہے، شبرات دے مہینے شبرات والا لگ جاتا ہے، کونڈیاں دے مہینے کونڈیاں والا لگ جاتا ہے۔ انہاں نوں سارے ہی چینل لگ جاندے نے، بٹن نپن دی دیر ہے، سارے جی وڑ وڑ جاندے ہیں، سارا کچھ ہی کر لیندے نے۔ تے میں تے اس وجہ تو انہوں نے ارجنٹینا کیا ہے، کہتا ہوں تھانے دار بھی ہاتھ پڑا کہ یہ کوئی گالی تو نہیں ہے، تو یہ تو انہوں نے ایک تشبیہ یا تمثیل دی ہے، مثال دے کے عرض کیا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کسی کو سارے چینل لگ جائیں اور وہ ان کے ساتھ گھسا پھرے تو پھر وہ انہی میں سے ہوگا۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ایک بات فرمائی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس کی جس قوم سے زیادہ مشابہت ہوگی حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو پھر اگر آپ کو اپنا حشر ان کے ساتھ قبول ہے تو ساتھ بسم اللہ آپ لگے رہیں، ان کے گلے کا تویز بن جائیں۔ ہم نے آپ کو کب روکا؟ آپ لٹکے رہیں ان کے ساتھ، آپ صرف کرسمس پہ نہیں، آپ پورا سال ان کے پاس جایا کریں، ہر تقریب میں جایا کریں، ہر جگہ پہ ان کے ساتھ بیٹھا کریں۔ آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ نو پرابلم، ہمیں کیا لینا دینا اس سے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس اس کی دلیل نہیں۔ اب میں آپ کو یہاں پہ ایک بات سمجھاتا ہوں دلیل والی۔ ایک ہوتے ہیں دلائل قرآن و سنت کے۔ اب دیکھیں ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، ہم کہتے ہیں نہیں۔ ہم کہتے ہیں دلیل ہے، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں، آئیں بائیں شائیں چون چراغ ادھر ادھر کی ماریں گے۔ ہمارے پاس دلیل اللہ کا قرآن ہے، وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے نہیں، ہم قرآن کو۔ اور یہ لطیفہ بنا ایک مرتبہ اوریجنل میں، حضرت مولانا حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی سارے کو رحمہ اللہ تعالی رحمت اللہ رحمت واسعہ، مولانا نانوتوی ایک مرتبہ ایک عیسائی سے مناظرہ کر رہے تھے، سرے عام مناظرہ ہو رہا ہے، عیسائی صاحب نے کھڑے، حضرت قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، احادیث پڑھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اسی مانتے ہی ہے، نہ قرآن نو ماننے نہ حدیث نو، حضرت دلائل دے رہے ہیں وہ مانتا نہیں۔ اب جناب مناظرہ ہو رہا ہے، دلیلیں دی جا رہی، بڑا مضبوط علم ہے حضرت کا، لیکن بات کسی بننے لگ نہیں رہی۔ ایک جلایا سامنے کھڑا تھا، مناظرہ سن رہا تھا وہ بھی، تو وہ اوپر آ کے نہ کہتا او میاں جی مسئلہ کی ہے؟ انہوں نے کہا بھی مسئلہ علمی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں مینوں اپنے طریقے نال حل کرن دو۔ انہوں نے کہا نہیں علمی مسئلہ ہے، علمی طریقے سے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ علمی دا تسی سارا کوشش کر کے ویکھ لئیے، یہ تہاڈے قابو نہیں آیا، ایک گھنٹہ ہو گیا تسی علمی طریقے نال انہوں سمجھا رہے ہو، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، انہیں تہاڈی والی بولی نہیں سمجھنی، پھر کیسے؟ فرمایا جی مینوں 2 منٹ دے نال گل کرن دیو نا، میں دا ہونا حساب کتاب لا لوں۔ انہوں نے کہا جی تو کر لے گل۔ اب وہ جلایا کھڑا ہو کے عیسائی کو کہتا ہے اچھا بھی دس کی کہنا؟ وہ کہندا جی عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، اللہ دے پتر نے۔ انہوں نے کہا اچھا چل مان لینے تیری گل، عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے اور کنے پتر نے دس؟ ہن سجے کھبے ویکھے، انہوں نے کہا نہیں پھر بھی دس تے صحیح، ہور اللہ میاں دے کنے پتر نے؟ کہندا نہیں جی اکو ہی، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ انہوں نے کہا تینوں شرم نہیں آندی؟ اللہ نو بڑا ماننا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ عظمت والا ماننا ہے؟ ہاں۔ طاقت والا ماننا ہے؟ ہاں۔ وہ کہندا میں ماڑا جا جلایا، میرے 12 پتر نے، اللہ دا اکو ہی ہے۔ آ کی گل ہوئی بھی؟ یہ گل سمجھے چاہن والی ہے بھلا بھی جنوں تو بڑا ماننا ہے اکو ہی پتر ہے، دوجا ہوئے کوئی نہیں، تو میں جلایا سوت کتنا ہے کھڈیاں چلانا، وہ میرے 12 پتر نے بھائی ہے، نعوذ باللہ اللہ نال تو پھر میں ود گیا، تو کیڑا اللہ ماننا ہے بھائی؟ اللہ تے سب تو، اللہ دے تو کنے سارے پتر ہونے چاہیے سی۔ اب وہ جناب عوام میں نعرے لگ رہے ہیں، واہ جی واہ، ہے ہوئی نہ دلیل، ہن سمجھ آئی وہ گل، اونج نہیں سمجھ آندی ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ عقلی نہ نقلی، نہ کسی کتاب سے، نہ کسی کلام سے، نہ اللہ کی وحی سے، نہ عقل سے، یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی باتوں اور ان کے پروپیگنڈے میں نہ آنا، کیوں کہ ان کے پاس دعویٰ تو ہے لیکن دلیل اونچی آواز سے بولو، دلیل نہیں ہے۔ اور آپ اس پہ ریسرچ کر کے دیکھ لیں اپنے طریقے سے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی ان کے پاس واقعی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نہ یہودیوں کے پاس یہ کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نہ عیسائیوں کے پاس کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ ان کے پاس نہ ان کے باپ دادا کے پاس۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بڑی بڑی باتیں ان کی اوقات سے بھی بڑی، جو اپنی زبانوں سے یہ نکالتے اپنے منہ سے بکتے رہتے ہیں، اس کی کوئی اوقات نہیں۔ یقولون الا کذبا، یہ اقوال، یہ باتیں، یہ دعوے سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں ہے۔ آگے اگلی آیت میں اللہ تعالی نے ایک عجیب بات کہی ہے، یہ جنہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ اللہ کے
یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے قرآن میں ان کو اپنا دشمن قرار دیا. یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ اللہ کے دین کے دشمن، اللہ کے دشمن، اللہ کے نام کے دشمن، اللہ کے نبیوں کے قاتل. تو اب اتنے دشمنوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خیر خواہی کا پیغام لے کے جا رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں. نجران کا وفد آ رہا ہے عیسائیوں کا، حضور ان کو سمجھا رہے ہیں. وہ مبالغہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی مبالغہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. وہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو دلائل سے سمجھا رہے ہیں. وہ دعوت کے میدان میں ان کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہ بھائی غلط راستے پہ چل رہے ہو، آؤ. جب وہ نہیں آ رہے، اللہ کے نبی دل میں ایک کڑن محسوس کرتے. بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا اپنے تبلیغ والے بھائیوں سے بھی، امت کی فکر تو مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے، کیا واقعی کبھی دل میں محسوس ہوئی ہے؟ یہ دل والی کڑن کو فکر کہتے ہیں. ایسی فکر نہیں جو اوپر اوپر سے ہم سب کو ہوتی ہے. چلو یہ بھی بڑی غنیمت ہے، اللہ پاک اس کو دل کی فکر بنا دیں، کہو آمین. ہاں، جب اوپر اوپر سے ہوگی تو دل تک بھی چلی جائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی ہماری وہ کیفیت ہوئی نہیں جو ہونی چاہیے. ہمیں واقعی خیر خواہی ہو، واقعی تڑپ ہو. اللہ کے نبی کو یہ تڑپ تھی، اور اس تڑپ کی گواہی قرآن کیسے دے رہا ہے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. آپ ان کو دعوت دیتے ہیں ایمان کی اور یہ نہیں مانتے، تو کیا اس بات کو دل پہ لے کے اس افسوس میں اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے؟ آپ کیا جان دے دیں گے؟ آپ کیا آپ اس کے اوپر مر جائیں گے؟ کیا اپنی زندگی ختم کر دیں گے؟ اپنا نقصان کریں؟ کسی کے ساتھ پیار ہو نا کسی کو، اور اس کا چہرہ اتر جائے، ماں باپ کو پتہ چل جائے فلانی کڑی پیچھے لگ گیا ہے، تد کر کے انج کر کے رب برا حال ہوا ہے. وہ آ کے کبھی پیر صاحب کو، کبھی مولوی صاحب کو، کبھی ڈاکٹر صاحب کو، پتہ نہیں انہوں کی ہو گیا، قسمے منڈا بس نہ دل تے ہی لے گیا ہے، نہ دل تے لے گیا. حال تو ویکھو بچارا، نہ کھاندا ہے، نہ پیندا ہے، نہ سوندا ہے، نہ دیندا ہے، نہ مردا ہے، نہ جیندا ہے. حال ویکھو ادا عاشق کرام دا. تو اب یہ عشق ہے جو فانی فضول عام چیزوں کے اوپر ہم مر مٹتے ہیں اور برا حال کر لیتے ہیں. اللہ فرما رہے میرے محبوب ایسی فانی چیزوں پہ نہیں، امت کی ہدایت پہ اتنے فکر مند ہوتے تھے. کھانا بھول جاتا تھا میرے محبوب، پینا بھول جاتا تھا، آرام بھول جاتا تھا. میرے آقا اپنی زندگی کے شام و سحر اس فکر میں گزار رہے ہیں، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، سینے میں کڑن اور تکلیف محسوس کر رہے ہیں کہ یار میں ان کی خیر خواہی، میں نے تو پیسے بھی نہیں مانگے، ان سے ہدیہ نذرانہ بھی نہیں مانگا، میں نے تو ان سے معاوضہ بھی نہیں مانگا، میں تو محض یہ چاہتا ہوں کہ یہ جنت میں چلے جائیں. اتنی کڑن، اتنی فکر کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کی گل ہوں اس فکر ہے چپڑا بیڑا گرک کرنا، اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے، اپنی زندگی ختم کرنی ہے، اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے. میرے محبوب فکر اچھی بات ہے، لیکن اس کا لیول ذرا کم کیجئے نا. ہے اب حضور علیہ السلام کی اس فکر مندی پہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں کہ اتنی فکر، اتنی فکر، اتنا خیال. تو اب اللہ کے نبی کی خیر خواہی کا اندازہ لگائیے کہ جب وہ لوگ جو اللہ کے دشمن ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے نبی کے دشمن ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں، ان کے لیے نبی کی خیر خواہی کا یہ عالم ہے، تو میرے اور آپ جیسے امتیوں کے لیے حضور کے پیار کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ کے نبی ہماری بخشش اور ہماری مغفرت کے لیے کتنے فکر مند ہوں گے، ہمیں ہدایت پہ رکھنے کے لیے کتنی تڑپ ہوگی اللہ کے نبی کے دل میں، میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو میرے دوستو، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مقدس سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک سراپا خیر اور سراپا خیر خواہی ہے اس امت کے لیے. میرے محبوب نے اس امت کی، صرف اپنے کلمہ پڑھنے والوں کی نہیں، جنہوں نے نہیں پڑھا ان کی بھی خیر خواہی اس قدر چاہی ہے کہ سکا باپ بھی اولاد کی اتنی خیر خواہی نہیں کر سکتا، سکی ماں اولاد کے لیے اتنی ایموشنل اور اتنی سیریس اور اس قدر سنسیئر نہیں ہو سکتی جس قدر اللہ کے نبی ان کے لیے محبت کے جذبات رکھتے، خیر کے جذبات رکھتے تھے. تو اللہ کے قرآن نے اس کی گواہی دی، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. ان کے ایمان نہ لانے پہ اتنا افسوس، اتنا افسوس کہ اس افسوس پہ کیا آپ جان دے دیں گے؟ آپ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی، آپ کو کچھ ہو جائے گا. فکر حضور کی فکر پہ اللہ فکر فرما رہے ہیں، حضور کی، حضور امت کی فکر فرما رہے ہیں، اور اللہ اپنے محبوب کا خیال کر رہے ہیں کہ محبوبہ نا اتنی نہیں کہ اپنے آپ کو ہی ہلکان کر لیا جائے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
خیر خواہی کے اعلیٰ درجے پہ آخر تک قائم رہے، اپنی امت کے لیے خیر خواہی کا جذبہ لے کر پوری دنیا کو ہدایت کی طرف بلانے کی کوشش فرمائی۔ تو اسی لیے ہم آج بھی اقوام عالم کو کہتے ہیں کہ کبھی ہمارے نبی کا تعارف پڑھو تو صحیح، تمہیں پتہ چلے وہ صرف ہمارے ہی نہیں تمہارے لیے بھی رحمت بن کے آئے، تم ان کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش تو کرو۔ اور اگلی بات جو ہے، اللہ نے دنیا کی حقیقت کو بیان فرمایا، اس کو آزمائش گاہ کے طور پہ متعارف کروایا، امتحان گاہ کے طور پہ متعارف کروایا۔ لیکن افسوس، جس کو اللہ نے ہمارے لیے آزمائش گاہ بنایا تھا، امتحان گاہ بنایا تھا، ہم نے اس کو آرام گاہ سمجھ لیا۔ کیا سمجھ لیا؟ جس کے پاس ذرا تھوڑا مال ہے اس کے لیے آرام گاہ ہے، اور جس کے پاس تھوڑا کم ہے اس کے لیے چراگاہ ہے۔ کیا ہے؟ وہ کہندا چرن دی جگہ جتھے منہ مارو ٹھیک ہے، جو لبیا کھا لو، کھو کے کھا لو، پنج کے کھا لو، لے کے کھا لو، مانگ کے کھا لو، کھاؤ پیو جاؤ، بس یہ ہے دنیا کی حقیقت جو ہم نے سمجھی ہے۔ بعض نے اس کو چراگاہ سمجھا ہوا ہے، بعض نے عیاشی کا سامان سمجھا ہوا، آرام گاہ سمجھا ہوا ہے، کھاؤ پیو موج مستی کرو، سو اٹھو جاؤ مرو کھاؤ ختم کہانی۔ یہ قرآن مجید آغاز سے پڑھو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے قرآن کی محبت اور اپنے قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے شروع میں ایمان والوں کا اور متقین کا تعارف کرایا نا سورۃ بقرہ کے آغاز میں، تو کیا کہا ہے ذرا تھوڑا سا غور کیجئے۔ اللہ توفیق دے آپ کو قرآن پڑھیں آپ کسی سے، تو آپ کو کوئی قرآن پڑھانے والا سچ میں مل جائے تو آپ کو یہ موتی اور یہ ہیرے اور جواہرات آپ کے دامن میں ڈالے اور آپ کو بتائے کہ قرآن کیسے رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4۔ فرمایا پہلے نمبر پہ وہ ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بالغیب، بن دیکھی چیزوں پر، اللہ رسول جنت دیکھا نہیں ہے لیکن مانتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کا ایمان ہے بن دیکھی چیزوں پر۔ ایک یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ بھی آ گئی، باقی بھی آ گئے، تین کام ہو گئے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ کی طرف نازل ہوئی کتاب قرآن مجید وہ بھی، جو آپ سے پہلے نازل ہو چکی ان پہ بھی، سب پہ کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ اب غور سے میری بات سنیں گا، میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن کسے کہتے ہیں، قرآن کی خوبیاں کیا ہیں، قرآن کا فہم کیا ہے۔ پڑھنا پڑھانا چلتا رہتا ہے، ترجمہ پڑھ لینا کمال نہیں ہے، ہم تو وہ بھی نہیں پڑھتے۔ خیر، محض قرآن مجید کو فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے 2-4 لفظ ادھر ادھر سے سن لینا یہ کمال نہیں ہے۔ قرآن مجید سیکھنے کی چیز ہے، سیکھنے کی۔ یہ سیکھنا کسے کہتے ہیں؟ 4 چیزیں اللہ نے فرمایا ان پہ ان کا کیا ہوتا ہے؟ ایمان ہوتا ہے۔ ان پہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان ہوتا ہے۔ لیکن آگے کیا کہا؟ غور کیجئے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون۔ اب نہیں کہا کہ یومنون، کہ آخرت پہ بھی ان کا ایمان ہوتا ہے۔ آخرت کے بارے میں فرمایا آخرت پہ ایمان نہیں ہوتا، آخرت پہ یقین ہوتا ہے۔ یوقنون کا کیا مطلب ہے؟ یقین۔ آخرت کے بارے میں بھی اللہ کہہ دیتے کہ غیب کی چیزوں پہ بھی ایمان، نماز پہ بھی ادائیگی، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور اللہ کی کتابوں پہ بھی ایمان، اور آخرت پہ بھی ایمان۔ لیکن یہاں کیا کہا؟ نہیں، آخرت پہ ایمان نہیں چاہیے، صرف آخرت پہ کیا چاہیے؟ بولو بولو کیا چاہیے؟ اور اونچی آواز سے بولو کیا چاہیے؟ یہ جو تبلیغ والے کہہ رہے ہوتے ہیں نا ایمان و یقین کی بات ہوگی، تو آپ کو آج تک نہیں پتا چلا ہوگا ایمان و یقین کیا ہوتا ہے۔ 2 ایتاں ایمان و یقین پایا جا رہا ہے، یہ ہے ایمان و یقین۔ یہ پہلی 4 باتیں ایمان، آخری بات وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون۔ اللہ فرماتے ہیں آخرت پہ صرف ایمان کافی نہیں، یقین چاہیے کہ مرنا ہے، مر کے بعد زندہ ہونا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے۔ اس پہ ایمان نہیں، اس پہ اونچی بولو، اس پہ اور اونچی آواز سے اس پہ یقین چاہیے۔ جتنا یقین پکا ہوگا اتنا ایمان پکا ہوگا۔ اس پہ یقین پیدا کرنا ہے۔ مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، حساب و کتاب
ہونا ہے، جنت جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، یہ یقین آئے گا تو ایمان مضبوط ہوگا، ورنہ ساری کیتی کرائی تو پانی پھر جائے گا۔ اگر یہ یقین نہیں ہے تو پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، پھر خالی ایمان کسی کھاتے میں نہیں، پھر زبانی والا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اللہ یہاں پہ دنیا کی حقیقت بتا رہے ہیں، فرمایا کہ انا جعلنا، ہم نے بنایا۔ کس نے بنایا؟ آپ سمجھتے ہو ہم نے بنایا، ایٹم بم ہم نے بنایا، میزائل ہم نے بنایا، مکان ہم نے بنایا، کوٹھی ہم نے بنائی، فلانی شے ہم نے بنائی، یہ ہم نے بنایا، اس کو ضلع ہم نے بنایا، اس کو تحصیل ہم نے بنایا، یہ تھانہ ہم نے بنایا، یہ کچہری ہم نے بنائی، یہ والا ہم نے بنایا، یہ مسجد ہم نے بنائی۔ مولوی کہتا ہے یہ مدرسہ ہم نے بنا، نہیں ہم تو کہندے ہی نہیں کہ متا شریک ہی نہ ہو جائے کوئی، میں نے بنایا، وہ تو وحدہ لا شریک سمجھتا نا، اپنے آپ کو کہندا کوئی ہور نہ آ جائے کہتے متا تو میری اولاد دی پراپرٹی ہے۔ تو عجیب ہی مخلوق ہے دنیا میں، اللہ سارے دا ہی بھلا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے بنایا، ہم نے بنایا۔ اللہ فرماتا سان لو انا جعلنا، یہ سب کچھ ہم نے بنایا ہے۔ یہ کس نے بنایا؟ انا جعلنا، ہم نے بنایا۔ ما علی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے، جو کچھ بھی زمین کے اندر، زمین کے اوپر، زمین کے ارد گرد، زمین میں جو کچھ معدنیات، خزانے، پانی، حشرات، حیوانات، انسان، جنات، فرشتے، جو یہاں زمین پہ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، ما علی الارض، جو کچھ زمین میں ہے۔ پہلی بات تو اچھی طرح سے سمجھ لو کہ اس کے مینوفیکچر کون ہے؟ اللہ۔ بولو اللہ فرماتے ہیں یہ کریڈٹ میرا ہے، خبردار کوئی متا کہے کہ ہم نے بڑا کارنامہ کیا، تم ذریعہ ہو، تم بہانہ ہو، حقیقت میں یہ بنانے والا کون ہے؟ انا جعلنا ما علی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے اس کو ہم نے بنایا۔ کس لیے بنایا؟ فرمایا کہ زینت اللہ، اس زمین کی خوبصورتی کے لیے۔ اب پتہ چلا کہ جو کچھ بھی ہے زمین کا حسن ہے، جو کچھ بھی ہے۔ یہ مچھر بندہ کہے انہوں مارو ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ بھی اگر آپ دیکھیں نا ریسرچ کرنے والوں کی ریسرچ رپورٹس، تو وہ کہیں گے کہ ماحولیاتی سسٹم کو کنٹرول کرنے میں ان کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے۔ مکھیاں کا اپنا کردار ہے بھائی، کیڑوں مکوڑوں کا اپنا کردار ہے، سانپ موذی جانور ہے، نیولا موذی جانور ہے، بچھو موذی جانور ہے، لیکن اللہ نے ان کو بھی دنیا کی زینت قرار دیا ہے۔ ان کے ساتھ بھی بہت کچھ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ بھی جو زمین کے اندر پائے جاتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی کتنے سارے معاملات اور کتنے سارے مسائل کو مینج کیا جاتا ہے۔ تو جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ زمین کا حسن ہے۔ وہ کیا ہے؟ زمین کا حسن ہے، وہ زمین کا حصہ ہے، اس کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ انجوائے کرنے میں کوئی حرج نہیں، مناسب درجے میں، جائز درجے میں، حلال طریقے سے۔ لیکن آگے بتایا کہ بنایا ہم نے کس لیے اس کو، باوجود اس کے کہ یہ زمین کی خوبصورتی، آرائش ہے، اچھی چیزیں ہیں، فائدے کی ہیں، ساری اپنے اپنے درجے میں کہیں نہ کہیں کام کر رہی ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری تمہارے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ تمہارا دنیا سے تعلق صرف اتنا ہے کہ تم یہاں امتحان دینے آئے ہو۔ تم یہاں بچے کو آپ دیں امتحان کا سامان اور اسے بھیج دیں، وہ کہے کہ ابا ٹھیک ہے پھر اللہ دے رستے میں چلا امتحان دینا، میں نہیں مڑ کے آنا۔ ایسا ہوتا ہے؟ آپ کسی کو امتحان دینے بھیجیں تو وہ کہتا ہے پھر مینوں آخری باری پیار کر لو، مطلب میں تو امتحان دین چلا، پتہ نہیں مڑ کے پھر میں واپسی پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں، امتحان دین چلا کی کرن چلا تو 2 گھنٹے کے امتحان ہے، تو نے دے کے آ جانا ہے۔ امتحان تو یہی ہوتا ہے، اور امتحان گاہ میں جا کے سرانا نال لے کے جانا، بولو بسترا نال لے کے جانا کہ جماعت والے نے آخیا جی کہ بسترا نال ہی رکھنا ہے، نال لے کے جانا بھی اتنے سونا بھی ہے، تھوڑا جہا آرام بھی تو فرمانا ہے نا، اپنی جان کا بھی تو کوئی حق ہے۔ نہیں، کیا لے کے جاتا ہے امتحان میں؟ تو امتحان کا سامان لے کے، امتحان والے دن تو روٹی بھی نہیں لے کے جاتا، ٹفن بھی نہیں ساتھ لے کے جاتا۔ امتحان میں تو سب کچھ بھولا ہوتا ہے، فکر دماغ پہ ہوتی ہے، نمبر آ جائیں، امتحان دینا ہے، پیپر دینا ہے۔ اور اللہ فرماتے تسی کنج دے کملے لوگ ہو، میں تانوں اتنے امتحان دین بھیجیا ہے، تسی اتنے لمیاں ہی کہانیاں پا کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں تانوں امتحان دین بھیجیا ہے، تسی کلونیاں کٹی جاندے ہو، پلاٹاں دے سودے کری جاندے ہو، تسی آس پاس جناب لمے لمے خواب ویکھی جاندے ہو، مرن تو بعد کیڑا پلازا بنانا ہے بھی حساب لائی جاندے ہو۔ عجیب تہاڈا تماشا ہے بھئی، تانوں میں بھیجیا امتحان دین،
تو تسی کسی اور ہی پاسے لگے پھر دو. یہ تو ایسے ہے کہ جیسے امتحان دینے بچہ جائے, وہ جا تو امتحان کے لیے رہا, اس کو باپ دیتا ہے 100 روپیہ کہ اللہ پھر رات کو کلفی شلفی کھا لیں گے, وہ بوتل پی لیں گے, کوئی فروٹ چاٹ کھا لینا, کوئی انجوائے کر لینا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھائی تسی مینوں کیا سیگا فروٹ چاٹ کھا لی تے میں کھا کے آ گیا, امتحان تے رہ گیا, پھر میں اتنے چاٹ کھانا پہ پیپر لنگ گیا ہے. تو اب یہ تو ضمنی بات ہے کہ آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ چلو کوئی موج مستی کرو, کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, کہ کھاؤ پیو اللہ کا شکر ادا کرو, تمہارے لیے یہ نعمتیں ہیں, انجوائے کرو. یہ تمہیں ضمنی طور پہ اجازت دی گئی ہے. مقصد حیات یا دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کھانا پینا نہیں ہے اللہ کے بندو, یہ تو ایک ضروریات زندگی کے طور پہ ساتھ میں تمہیں اجازت دی گئی ہے. اصل مقصد تو امتحان ہے جو اللہ نے لینا ہے, اس کی کیا تیاری کی ہے ہم نے؟ کوئی چکر نہیں ہے. اب تازہ ترین صورتحال تھوڑی سی آپ کے سامنے ہے, پتہ ہی ہے آپ کو, ماشاءاللہ میڈیا سنتے رہتے ہیں آپ. ایک وہ تصویر ہے جو میڈیا دکھا رہا ہے, ایک وہ تصویر ہے جو اللہ کا قرآن دکھا رہا ہے. جو لوگ صرف میڈیا دیکھتے ہیں نا, خبریں سنتے ہیں, اخبار پڑھتے ہیں, خبریں دیکھتے ہیں, بریکنگ نیوز دیکھتے ہیں, ان کے لیے سچ مچ یہ حالات بریکنگ نیوز ہے. ان کے لیے یہ بہت عجیب بات ہے. وہ یا کیوں ہے, حملہ ہو گیا, وہی ہوئے, دھماکہ ہو گیا, وہی ہوئے, میزائل سیٹ تھے, وہی ہوئے. ان کے لیے سارا کچھ ہوئے. کیوں کہ وہ صرف میڈیا دیکھتے ہیں, وہ صرف خبریں پڑھتے ہیں, انہوں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا. قرآن پڑھنے والوں کے لیے یہ بریکنگ نیوز نہیں ہے. اللہ کے نبی کے فرامین کو پڑھنے والوں کے لیے یہ کوئی انہونی بات. الجہاد ماض الی یوم القیامہ کا ترجمہ جاننے والوں کے لیے یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. یہ تو روٹین ورک ہے بھائی, یہ تو مسلمان کے ہوم ورک کا حصہ ہے. اپنے آپ کو اسلام کا قلعہ کہتے ہو, وہ کون سا قلعہ ہے جسے دشمن سے خطرہ نہ ہو؟ وہ کون سا قلعہ ہے جس پہ دشمن حملہ نہ کرے؟ وہ کون سا قلعہ ہے جو دشمن کی نظروں میں کھٹکتا نہ ہو؟ اگر حقیقت میں اپنے ملک کو اسلام کا قلعہ سمجھتے ہو تو پھر یہ انڈیا ہی نہیں, پوری دنیا کے کفر کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے. پوری دنیا کے کفر کے لیے یہ ہضم ہونے والی چیز نہ کبھی پہلے تھی, نہ اب ہے, نہ آئندہ ہوگی انشاءاللہ. یہ ان کو ہضم ہونے والی چیز نہیں ہے. یہ میرے اللہ کی طرف سے تخلیق ہوا, جیسے بھی ہوا, بہانہ کوئی بھی بنا, لیکن یہ بنایا گیا ہے کسی خاص مقصد کے لیے. اس کا باقی رہنا, ڈاکٹر اسرار مرحوم کہا کرتے تھے, لوٹنے والوں نے جتنی انی پائی ہے نا ماشاءاللہ, اتنی انی پڑھنے کے باوجود اس کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے کسی خاص مقصد کے لیے باقی رکھا ہوا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاں, اس کا باقی اب تک کا رہنا اندرونی طور پہ اس کو کمزور کرنے کے لیے اور برباد کرنے کے لیے جتنی کوششیں ہوئی ہیں وہ کم نہیں ہیں. اس سب کے باوجود یہ ملک اب بھی باقی اور قائم ہے انشاءاللہ. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے قائم رکھنے کا فیصلہ فرمایا ہے. تو باقی دشمن کے حلق کی ہڈی تو یہ پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے. آپ کے کرنے کا کام کیا ہے؟ لطیفے بنانا. پوری قوم اس پہ لگی ہوئی ہے, بمائے وزرائے کرام, بمائے کابینہ. اور میں بڑا حیران سا ہو رہا تھا, میں بھی دیکھتا ہوں میڈیا شیڈیا تھوڑا سا, تو صورتحال جب دیکھتا ہوں تو عجیب لگتا ہے, اوپروں تھلے تک صورتحال ہی عجیب ہے. افواج پاکستان ہمارا فخر ہے, ان کے بیانات اور ان کی بریفنگ سنیں تو روح افزا معلوم ہوتی ہے. اور وزیر اعظم صاحب چونکہ انہی کی بولی بولتے ہیں, ان کے بیانات سنیں تو حوصلہ افزا محسوس ہوتے ہیں. تو تھوڑا تھلے آ جاؤ, وزیر دفاع صاحب, مشیر صاحب, فلان صاحب, وزیر اطلاعات صاحب بول دیا بندہ تھکدا ہی نہیں. سویر تو بولنا شروع ہوتا ہے, بولی جاندہ, رات ہو جاندی پھر بھی بولی جاندہ. کمال ہے. ویسے وزیر اطلاعات بھی لگتا کہ ٹیسٹ کرا کے بنا دینے بھی یہ کنا بول سکتا ہے, کوئی 16 گھنٹے ڈائریکٹ بول سکتا ہے نان سٹاپ ہے. کمال ہے ویسے بھائی, سلام پیش کرنا چاہیے. لیکن جدو بول دے کوئی سجے کبھی بھی ویکھ لیا کرو نا. چائے پلائیں گے, چائے بھیجیں گے, چائے لائیں گے, چائے آئے گی, چائے کو خسمانو کھانے ہو, کوئی عقل نہ کامل ہو. جنگ ہو رہی ہے, کوئی مذاق نہیں ہو رہا, شغل تو نہیں لگا ہوا, یہ کوئی لطیفوں کا ماحول تو نہیں ہے, یہ کوئی جگتوں کے جنگ تو نہیں ہے. عجیب سا انداز ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اوپر کے درجے پہ جب بات سنتے ہیں تو حوصلہ افزا, روح افزا معلوم ہوتی, اور جب ان کی سنتے ہیں, یہ نیچے والی مخلوق کی جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کرانا کیا ہے, تو روح فرسا معلوم ہوتی ہے.
یہ عجیب لطیفے ہیں، یہ الٹا حوصلوں کو توڑنے والے ہیں۔ ایک ملنگدہ بچہ کل لگیا جی امریکی ہدایات کی روشنی میں آئندہ اقدامات کا فیصلہ کیا جائے گا۔ میں صدقے جاواں، یہ تسی انہاں دی ہدایات دی روشنی چ آئندہ اقدامات کرنے پہ تسی مرواؤ گے سانوں؟ ان کی ہدایات کی روشنی میں جو ہیں ہی ان کے، جن کا اصل اتحاد ان کے ساتھ ہے، جو یہود و حنود کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، ان کی ہدایات کی روشنی میں آپ اقدامات کے فیصلے کریں گے؟ کمال ہے بھائی، ان سے پوچھ پوچھ کے چلو گے، ایسے ہوتے ہیں دفاع۔ تو باقی ہمیں اپنی افواج پہ، اپنے ملک کے اداروں پہ الحمدللہ اعتماد تھا، ہے اور فخر ہے۔ انہوں نے اب تک جو کیا ایک بہترین قسم کی کارکردگی ہے، اور آپ کبھی ان کی میڈیا کی زبان سنیں؟ میں نے سنی ہے، میں سن رہا ہوں ان کو، باقاعدگی سے دیکھتا ہوں، تو عجیب بولی ہے۔ وہ بار بار دسی جاندے انہاں کو تو روٹی کھان دے پیسے نہیں، انہاں نے جنگ کتھوں لڑنی، انہاں کو تو پیسے نہیں، انہاں تو پیسے ہی نہیں۔ وہ سارے فقیر سمجھتے نے بھائی، انہاں کو پیسے ہی نہیں، انہاں کو یہ نہیں پتا کہ انہاں کو پیسے پوسے نہ بھی ہون یہ گل پی جاندے نے، پیسے تو بغیر بھی گل پی جاندے نے۔ یہ کوئی ایہو جی مخلوق ہے انہاں کو پیسے نہ ہون تے بہتا گل پیندے نے۔ جدن انہاں نوں بھوک لگی ہوے ادن تک لڑے ہون بغیر انہاں نوں نیند نہیں آندی، ادن تے روٹی دی جگہ تے بھی انہاں لڑائی کرنی ہوندی، بھاواں محلے والے نال لڑن نہ لڑن تے گھر ہی لڑ پیندے نے کسے نال، تے انہاں دے تے بیچاریاں نوں کام ہی ہے اللہ دے بندیاں نوں تے خام خواہ ایک عجیب سی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے۔ بھوکے مر رہے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس گولہ بارود نہیں ہے، یہ لڑ نہیں سکتے، یہ فلاں نہیں کر سکتے، فلاں نہیں کر سکتے۔ یہ سب کہانیاں ہیں، ان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جنگ جذبوں سے لڑی جاتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں اپنے صحابہ کو لے کے گئے تھے، اس وقت میڈیا نہیں تھا، اگر ہوتا تو شاید ریکارڈ کر کے آپ کو سناتا۔ وہ نچنے والے بھی رات کو یہی کہہ رہے تھے کہ انہاں دے کول تے روٹی بھی پوری نہیں ہے نا، کتھے لڑ لینا ہے۔ سویرے پھر بھجن والے سب تو اگے وہی سی جڑے راتی کہندے سی انہاں نے کی لڑ لینا ہے۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ دنیا نے دیکھا ہے کہ میرا رب جب جنگ میں کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو تھوڑے والوں کو بہت ساروں پہ غالب کر کے دکھا دیتا ہے، اور یہ تو بہت مرتبہ ہو چکا۔ صرف آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے ایمان کو تھوڑا ذرا اسٹرانگ کریں نا یار، مضبوط کریں اپنے ایمان کو، اپنی ایمانی قوت کو بڑھائیں۔ مرنا کوئی نئی بات نہیں ہے، زندگی کا اختتام طے شدہ ہے، لکھا جا چکا ہے۔ کس کے ہاتھوں ہونا ہے؟ اگر ان کے ہاتھوں لکھا ہوا ہے تو نو پرابلم ہونا ہے۔ اور شام میں، عراق میں، لیبیا میں کتنے ملکوں کے حالات خراب ہوئے، میں اور آپ کو ٹھیکہ لے کے آئے ہوئے یا ویزا لیا ہوا ہے کہ خبردار یہاں کے حالات خراب نہیں ہوں گے۔ فوجیں تو ان کے پاس بھی تھی، میزائل ان کے پاس بھی تھے، سارا کچھ تھا، لیکن حالات خراب ہوئے۔ تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر آزمائش آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، تو ان مشکلات کے مقابلے میں اپنے آپ کو اپنے ایمان کی قوت سے قائم رکھنا، اپنے ایمان پہ قائم رکھنا، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جانے کا اہتمام کرنا، یہ میری اور آپ کی کیا ہے؟ ذمہ داری ہے۔ حدیث پاک پڑھی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا غزوہ ہند ہوگا اور ہندوؤں کو زنجیروں میں، ان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑ کے لایا جائے گا۔ ساڈی قوم ایڈی سمجھدار ہے، وہ حدیث سن لیتی ہے زید احمد جیسے بندیاں کو ہے، تو پھر بعد کہندے نے ہاں جی انہاں دے حکمراناں نوں، وہ ماما انہاں دے حکمراناں نوں جنجیراں کی پلیٹ وچ رکھ کے لے آنا، قربانی لگے گی، جان جائے گی، مقابلہ ہوگا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کی جان جاتی ہے، پھر جا کے جکڑ کے لایا جائے گا۔ اور ایک اگلی مخلوق بھی ہے کہ جڑی کہندی نہیں حکمراناں نوں پواں جنجیراں وچ نہ جکڑ کے لے جائے، کترینہ کیف نوں لے جائے ضرور، انہاں نوں اپڑی پئی ہوئی ہے۔ وہ ساری مخلوق اوتھے ہی انہاں دا فوکس، انہاں دا دماغ ہی اوتھے اڑیا ہوا ہے کہ اوتھے والیاں اداکاراں ضرور مال غنیمت چ لے آئی ہو، باقی خیر ہے بھائی۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ کے بندو، جنگ کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان سنا کے بات سمیٹتا ہوں، دنیا کی حقیقت پہ بات اگلے جمعے میں تفصیل سے کریں گے، وقت کافی ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے بتایا کہ حضور کو ساری کائنات کے انسانوں سے خیر خواہی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، اور مسلمانوں سے ان سب سے بڑھ کے میں آپ کو ایک بندہ بتانے لگا ہوں۔ حضور کو ساری کائنات کے لوگوں سے خیر خواہی تھی، ہمدردی تھی، اور ان سب سے بڑھ کے اہل ایمان سے ہمدردی تھی۔ اہل ایمان میں سب سے بڑھ کے ایک بندے کے ساتھ پیار تھا۔ توجہ ہے، کائنات میں بسنے والے اربوں کھربوں انسانوں میں ایک بندہ حضور کو سب سے زیادہ محبوب تھا، جس کے بارے میں آپ کو کئی مرتبہ وہ حدیث سنائی ہے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ ہے؟ فرمایا عائشہ سے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ مردوں میں؟ فرمایا عائشہ کے باپ سے، عائشہ کے
سارے بولو عائشہ کے حضور کو سب سے پسندیدہ اور محبوب بندہ حضرت ابو بکر، اونچی بولو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، سب سے محبوب بندہ۔ تو محبوب بندے کو گفٹ فالتو قسم کا دیا جاتا ہے یا قیمتی قسم؟ اونچی بولو۔ وہ محبوب ترین بندہ حضور کے پاس آیا ایک دن اور اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ کوئی قیمتی قسم کی نصیحت کی، وی آئی پی قسم کی، اسپیشل کوئی ایسی نصیحت کیجئے کہ جو ساری باتیں ایک طرف وہ اکیلی ایک طرف، سرے تے گنڈ 100 گلاں دی کوئی گل ہوے، بس یہ مطلب تھا۔ یا رسول اللہ کوئی نصیحت کیجئے اور آخری درجے کی ہو، کمال کی۔ اب بندہ کون ہے؟ محبوب ترین، اور حضور اس کا بطور گفٹ کے ایک نصیحت کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ معمولی سی نصیحت ہوگی؟ اب یہ آپ اپنے پلے باندھ کے جانا ہے میری بات، یہ پھینکنے والی نہیں ہے، یہ بھول جانے والی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر بات پلے باندھ لے، یاد کر لے، سمجھ لے اچھی طرح، جب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے نا تو یوں کہا کر اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ میں تجھ سے درگزری کا سوال کرتا ہوں اپنے اعمال کے معاملے میں، اور دنیاوی اعتبار سے اپنی دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، امن کا سوال کرتا ہوں، آپ کی حفظ و امان اور پناہ کا سوال کرتا ہوں۔ تو مانگنے کی چیز جنگ نہیں ہے، مانگنے کی چیز کیا ہے؟ اونچی بولو، عافیت ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ دین اور دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال ہے۔ اللہ ہم آپ سے امن چاہتے ہیں، آپ سے حفاظت چاہتے ہیں، آپ سے پناہ چاہتے ہیں، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو پھر ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، آپ کی نصرت چاہتے ہیں۔ اللہ آپ اپنی مدد کو اپنے ہمارے شامل حال فرما دیجئے۔ تو اللہ سے عافیت کا سوال کرنا ہے۔ کس چیز کا سوال کرنا ہے؟ اونچی آواز سے کس چیز کا سوال کرنا ہے؟ پنجابی چ مانگ لو، اردو چ مانگ لو، عربی چ مانگ لو، یہ دعا کے الفاظ یاد ہو جائیں بہت اچھی بات ہے، نہ یاد ہو تو پنجابی میں کہہ لو یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، یا اللہ امن و امان اور سلامتی نصیب فرما۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اللہم انت السلام ومنک السلام، اللہ آپ سلامتی والے ہیں، ہم بھی آپ سے سلامتی کے طلبگار ہیں۔ مانگو عافیت، مانگو امن، مانگو سلامتی، لیکن دشمن سر چڑھے تو پھر اس کو یاد کراؤ کہ ہم اس نبی کے نام لیوا ہیں جس نے میدان میں آ کر کہا تھا انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، پلیکھے چ نہ رہنا، میں عبد المطلب دا پتر ہاں تے جھوٹا نبی نہیں سچا، تے میرے مقابلے میں تم نہیں ٹھہر سکتے۔ اور تاریخ اس بات پہ گواہ ہے 8000 بندہ غزوہ حنین میں میرے محبوب کے آگے لگ کے بھاگ رہا تھا، اور حضور میدان میں خود پرچم لے کر ایک ہاتھ میں تلوار لے کر کہہ رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، ہم اس نبی کے نام لیوا ہیں جس کی رگوں میں جہاد ہے، ہم اس نبی کے نام لیوا ہیں جس کو کہا گیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، وہ نبی کے نام لیوا ہیں جن کو کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس نبی کے نام لیوا ہے جسے بتایا گیا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اس نبی کے نام لیوا ہے جس کے ہاتھ اٹھے ہیں تو رب نے کہا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، وہ دیکھ پیٹ پھیر کے بھاگتے ہوئے میں نے اپنے نبی کے دشمنوں کو بھگا دیا۔ ہم تو اس نبی کے نام لیوا ہے جس کا نام نبی الملاحم ہے، جنگوں والا نبی، ہم اس نبی کے نام لیوا ہے جس کا نام نبی السیف ہے، تلوار والا نبی، ہم اس نبی کے نام لیوا ہے جس نے احد میں جب جنگی لباس پہن لیا تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ چلو اندر رہ کے لڑ لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا بس، نبی جب لباس جنگ پہن ہے تو پھر جنگ کا فیصلہ ہونے سے پہلے اتارا نہیں کرتا۔ نبی کی نیام سے جب تلوار نکل جاتی ہے اس کے بعد حق و باطل کا فیصلہ ہونے سے پہلے وہ تلوار نیام میں واپس نہیں جاتی ہے۔ ہم اس نبی کے نام لیوا ہیں جس کے ایک ادنا سے جرنیل خالد ابن ولید نے ان جیسے کافروں کی گردنوں پہ 9 تلواریں توڑ کے بتائی ہیں کہ محمد کے غلاموں کو ہلکا نہ لینا، پیغمبر کے نوکروں کو ایزی نہ لینا، یہ تمہارے
گلے پڑیں گے تو تمہیں ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، بشرطے کہ میرے رب نے ایک شرط ضرور لگائی ہے کہ خالی لطیفوں پہ کام نہ چلانا۔ اگر چاہتے ہو کہ دشمن کے مقابلے میں تم غالب رہو، دشمن کے مقابلے میں فتح تمہاری ہو، تو پھر ایک شرط ہے، ایک نکاتی فارمولہ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تم ہی جیتو گے، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی اوپر رہو گے، تمہیں ہی فتح نصیب ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم مومن ہوئے، اگر ایمان پکا ہے تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا، اگر ایمان مضبوط ہے تم سے کوئی جیت نہیں سکتا، اگر تم مومن ہو تو پھر ماں نے وہ لال نہیں جنا جو تمہیں ہرا کے گھر جائے، وہ ہارے گا، ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا۔ تو دنیا کے کفر کے مقابلے میں مومن بنو، مرد مومن کا ایک اپنا ہی مقام ہے، اللہ کا پیار اس کے ساتھ، اللہ کی مدد اس کے ساتھ۔ اللہ کی مدد و نصرت کی دعاؤں سے آج کی گفتگو کو اختتام پہ لاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی مدد کو ہمارے شامل حال فرمائے، ہماری ہزار کمزوریوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرماتے ہوئے اللہ اپنی مہربانی کا معاملہ فرماتے ہوئے ہمارے ملک کی، ہماری قوم کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔